زندہ باد صلی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلو اللہ اکبر کبیر الحمدللہ. اجازت ہے صلی اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے. کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی کریم آل پر، آپ کے عظیم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اہل بیت، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات اس پاکیزہ بزم میں تشریف لائے. مجھے بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی عطا فرمائی، بلکہ کوئی شان اس وقت تک شان ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حضور سے نسبت نہ ہو جائے. بس یہ کوئی بھی شان اس وقت تک شان ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حضور سے نسبت نہ ہو جائے. دیکھیں ایک مثال عرض کرتا ہوں رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے. اس کے لیے 3 وظیفے علماء ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیب میں پیسے تھوڑے ہو جائیں، رزق کم ہو جائے. رزق کا معنی صرف یہ نہیں ہے پیسے، یہ تو وبال جان بن جاتا ہے نا کبھی پیسہ. رزق کا معنی یہ ہے اللہ کی نعمتیں، نعمت اللہ کی. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام سے بڑی کون سی نعمت ہے جی. تو باقی گھر میں پیسوں کا ختم ہو جانا، فاقے آ جانا، یہ بھی نعمت کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر کوئی سمجھے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاہتے تو پہاڑ آ کے سونا بن جاتے، بلکہ ابھی آپ نے چاہا نہیں تو قدم رکھا اور آج احد پہاڑ کے نیچے سونا موجود ہے۔ تو چاہتے تو ساتھ ساتھ چلتے بھی آپ کے، حالانکہ پہاڑ تو نہیں چلتے، لیکن فرمایا میں چاہوں تو چلنا شروع ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا لو شئت، اگر میں چاہوں تو یہ تم دیکھو میں جدھر جاؤں تو میرے ساتھ پہاڑ بھی چلتے ہیں۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا یہ اگرچہ پہاڑ ہے لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ روح اور دل کیسے نصیب ہوا؟ حضور کے قدم شریف لگے، اللہ نے پہاڑ کو حصے عطا فرما دی سوچنے کی، سونگھنے کی، اس لیے وہ ایسے ہونے لگا۔ تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس بت قائم رہیے، آپ کے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ محبت کرتا ہے، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے میرے پاس، حضور نے فرمایا ھذا جبل، پہاڑ ہے لیکن یحبنا، ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، فرمایا صرف یہ نہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا جواب پتھر تو نہیں ہوتا، محبت کا جواب محبت سے ہی دیا جاتا ہے۔ تو عرض کیا حضور اب اس کی محبت میں اور سرکار کی عطا میں فرق یہ ہے، فرمایا یہ اتنی محبت کرتا ہے کہ حضور جب جانے لگے تو اس نے کہا میں بھی جاؤں گا مدینہ شریف میں ساتھ ساتھ۔ سرکار نے فرمایا آپ ادھر ٹھہر جائیے، آپ کو ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم آپ کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اگر پہاڑ محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جائے، تو گنہگار محبت کرے گا تو وہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو رزق میں برکت کی جو پہلی بات ہے کہ جب سمجھیں کہ رزق کم ہو گیا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا شروع کر دیں۔ ماں باپ ہیں، چاہے دھکے مار کے کیوں نہ نکال دیں گھر سے، ہیں تو ماں باپ، جو مرضی کہہ دیں، ہیں ماں باپ، مرشد اولی ہیں، یہ پہلا مرشد ہے، تو ان کے لیے دعا مانگیں۔ اب موجودہ صورتحال میں سی ویز والے زیادہ ہیں، جابس کم ہیں، ملتی ہی نہیں ہیں، یعنی ایم اے والا پکوڑے بیچ رہا ہے، حقیقتاً عرض کر رہا ہوں آپ کو، وہ جس نے ایم اے سے بھی آگے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے یار کوئی مجھے آفس بوائے رکھ لے، نہیں غربت ہے نا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوڑے ہیں اسباب کی طرف، ہم نے چھوڑ دیا حضور کو تو رولا پڑ گیا۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگے بلا ناغہ، زندہ ہیں تو صحت اور تندرستی کی، اور اگر چلے گئے تو مغفرت کی۔ یہ وتیرہ بنا لیں کہ جو مرضی کہتے ہیں یا انہوں نے کہا تھا، ہم نے دعا نہیں روکنی اپنے والدین، کیونکہ ہم وہ ایک لمح ہے نا جو ماں نے جنم دیا، لیکن جو باپ نے انگلی پکڑ کر ہمیں جڑایا ہے، ہم تو وہ پہلے جو 2 سال ہیں جس میں صرف پیشاب کرتے تھے، ہم تو اس کا صلہ بھی نہیں دے سکتے۔ 3 بار رات کو ماں ہماری وجہ سے اٹھتی تھی، اور اب وہی اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کے پیچھے چلی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہاں مارتے ہیں، اور بیمار ہو جائے تو انگوٹھے پہلے لگواتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بلاتے ہیں۔ تو دعا مانگیں اپنے والدین کے لیے، ضمانت حضور دے رہے ہیں، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس بندے کے گھر سے رزق نہیں ختم ہو سکتا۔ نمبر 2، جب بھی گھر میں داخل ہو، جتنی مرتبہ بھی داخل ہو، بلند آواز سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی سلام کر کے ساتھ ہی سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے، تو اور ایسا وظیفہ ہے جو چلے گا،
اور آزمائی ہوئی، مطلب ہم تو پلتے ہی حضور کے ٹکڑوں پہ، ہمیں تو حضور کے ٹکڑے پال گئے، آزمائی ہوئی بات ہے۔ سورہ اخلاص شریف لازمی پڑھیں۔ اور نمبر 3، گھر میں اگر کوئی بھی نہ ہو، چابی آپ کے پاس ہے گھر کی، دروازہ آپ خود کھول رہے ہیں، تو پھر آپ نے السلام علیکم نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاں، یا داخل الدار صلی وسلم علی النبی المختار، اگر گھر میں کوئی زندہ متنفس سانس لینے والا موجود ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تو اس کو سلام کرے۔ اور اگر وہ نہیں ہے گھر میں، چابی آپ کے پاس ہے، آفس سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، تو دروازہ خود کھول رہے ہیں، تو پھر حضور کی ذات پر سلام پیش کیجیے۔ اب حضور تو مدینے میں، تو گھر میں سلام کیوں پیش کرنا؟ تو اس کا جواب حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا شریف کے اندر پیش کیا۔ فرمایا جب بھی گھر میں جاؤ، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرو، اس لیے کہ لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا اس وقت تک بندہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے گھر میں مصطفیٰ کی روح نے پھیرے نہ ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 باتیں، یا تو دروشی پڑھیں، سلام کریں گھر والوں کو، سورہ اخلاص پڑھیں، اپنے والدین کے لیے دعائے صحت اور دعائے مغفرت کریں، اللہ بلے بلے کروا دے گا۔ کھلائیں کسی کو، کھلائیں کسی کو، تو سب سے افضل کام یہ ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو خوش کر دیں۔ یہ میں نے بات آپ کو اس لیے کی کہ یہ شان اس وقت تک شان نہیں ہو سکتی، اب گھر میں حضور کی روح ہو تو یہ تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلانے کے لیے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہاں، صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فکر عیال بھی اسلام کے 6 رکن، ایک روٹی بھی تو ہے نا، تو کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سوئیاں دیکھی ہیں گھر میں ایسے دیواروں کے ساتھ، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، دیوار کے اندر سوئی لٹکا دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، گھر میں ستون ہوتا تھا اس کے اندر، تو عرض کی حضور ایسے ایسے بھی کرتا رہو کہ کوئی سوئی ایسی نہ ہو جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکوں۔ یعنی تسی ارشاد فرمایا سی کہ لے آؤ اسلام کو مال دی لوڑ پہ گئی ہے، تو ہم نے سب کچھ پیش کر دیا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہوں جی؟ اللہ اور اس کا، بولیے زبان کو زحمت نہیں، رحمت کے لیے بولیے، اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سوچ کے میں پریشان نہیں ہوا، حیران رہا ہوں کہ حضور تو سامنے بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر کہہ رہے میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تھوڑا پاؤ نا جی گل نو چتھو تے تاں سمجھ آنی نے، صدیق اکبر کے سامنے حضور اور صدیق اکبر کہہ رہے میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ پوچھا کیا چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ عرض کیا چھوڑ کے آپ کو آیا ہوں، اور وہ تو سامنے۔ تو اس کائنات میں پستی اور بلندی میں سب سے پہلے اگر حاضر و ناظر ہونے کا کسی نے دعویٰ پیش کیا اور اس پر دلیل دی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرمایا وہ کون سا عاشق ہے کہ جس کے گھر میں حضور نہ ہو؟ اس کو تو چاہیے وہ تجدید اسلام کرتا پھرے، وہ کلمے دوبارہ پڑھے۔ فرمایا ہم عاشق ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہو ہمارے گھر والوں کا اور کوئی خیال رکھے یا نہ رکھے، مصطفیٰ جان رحمت گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔
تو یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے یہ مضمون آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ کوئی شان اس وقت تک شان نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ علم کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو سرکار کے گھر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ علم غیب، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، علم غیب کیا ہے؟ یہ تو بکھری ہوئی چیزیں، ایک چیز ادھر پڑی ہوتی ہے گھر کی، ایک ادھر پڑی ہوتی ہے، حضور کی بکھری ہوئی چیزیں۔ آج امت فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی ہے جی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہی تو دکھانا چاہتا ہوں آج، تو پھر تو مان لینا چاہیے نا، پھر تو جھگڑے ختم کر دینے چاہیے، حضور کی امت کو ایک کر دو۔ یعنی ایک بندہ کہے کہ مجھے لکھا ہوا دکھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ کر مانے گا۔ بر قربان جاؤں ایک باری بھی تسی نہیں کیا سانو ویکھو، سانو دکھاؤ۔ ایک مرتبہ بھی صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ ہے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے حضور نے دکھا دینا تھا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے کہا آپ کو دیکھ لیا تو خدا کو بھی دیکھ لیا۔ آپ کسی نے پاکستان کا ایٹمی اثاثہ دیکھ لو، وہ یہ تو نہیں کہے گا مجھے ڈاکٹر عبد القدیر خان دکھاؤ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو کہا کہ مصنوع سے سانے کا پتہ چلتا ہے، کسی چیز سے پتہ چلتا ہے اس کا بنانے والا کیا ہے۔ فرمایا رب کے حسین ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنا شاہکار مصطفیٰ کو بنایا، اور اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل کا نام مصطفیٰ ہے۔ حضور کا ایک نام ہے برہان، برہان کا معنی دلیل، اور خدا کے خدا ہونے پر سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا اللہ کے ایک ہونے پر دلیل کیا؟ آپ نے فرمایا شہتوت کا پتا۔ سبحان اللہ، شہتوت کا پتا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اسے اگر ریشم کا کیڑا چوستا ہے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے، اور شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ فرمایا ایک پتے کو یہ اتنے ذائقے جو دے رہا ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ لیکن میں ایک صرف یہ حضور کی ذات کو مطلب کون سمجھ سکتا ہے جی؟ صرف بس تاکہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایک بیلی سنگی یہ نہ کہے جی ہم ملتے تھے تو ہمیں انہوں نے بات نہیں سنائی سمجھائی۔ اپنا مقصد یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے پہلی صف سے لے کر آخر تک جتنے بھی بیٹھے جس طرح یہاں بیٹھے حضور کی کچہری میں چلے جائیں، اور کوئی ایک آرزو نہیں ہے۔ تو یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے جی، مدینہ شریف میں بھی یہی پڑھائی جاتی ہے۔ خود میں نے اپنے سنگیوں کو وہاں دکھایا تھا، قرآن شریف کی یہ تفسیر مدینہ منورہ میں آج یہی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 297 پر یہ روایت ہے۔ امام بغوی اس کے مصنف ہیں جی، قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، حضور بس موج میں تھے تو بات ارشاد فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عرضت علی امتی فی صورہا فی الطین کما عرضت علی آدم۔ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا تو اس کے بعد آپ کی ساری جو اولاد جس نے ہونا تھا قیامت تک اس کی صورتیں حضرت آدم کو دکھاتی، آپ سب کی بھی تھیں۔ اپنی صورت پر تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ساری صورتیں حضرت آدم کو دکھا دی گئی، حضور یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے اس نے بھی ہونا ہے، اس نے بھی ہونا ہے، اس نے بھی ہونا ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، دیکھ حضرت آدم رہے، دیکھ آپ کو رہے، اور خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ دوسرا جملہ یہ یاد رکھیے، وہ زمانہ نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کی نگاہوں میں نہ ہو، جو حضور کی میموری میں نہ ہو، وہ زمانہ نہیں ہو سکتا، وہ زمانہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی صفحہ نمبر 297 پر، تو حضور فرماتے ہیں ان پر تو ساری مخلوق پیش کی گئی، فرمایا اسی طرح مجھ پر میری ساری امت پیش کر دی، ان کو دکھایا گیا حضور یہ آپ کی امتی ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی حضور یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ یہ امتی ہیں آپ کے، یہ جو آج بیٹھے ہوئے یہ حضور کو دکھائے گئے ہیں۔ سمجھو بات کو، پھر دیکھنا سبحان اللہ کی چھال کیسے آتی ہے۔ آپ کو حضور نے دیکھا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی تفسیر کہہ رہی ہے، تفسیر بغوی
مزے کی بات اس سے اگلی ہے، جس سے بندہ کہتا میں اڑ کے ٹر جاؤں حضور کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا حضور کون سے ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور کون سے ہوں گے جو انکار کر دیں گے۔ یعنی فرمایا حضور نے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ نعرہ لگانے والے کون سے ہوں گے اور دور رہ جانے والے کون سے ہوں گے۔ یہ بھی بتایا گیا حضور کون کون ہوں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی کیسی بات ہے، کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دیتا ہے، مقدر پہ ناز کرو سینہ چوڑ کر کے، ہمارے ایمان کی گواہی خدا نے مصطفیٰ کو دی ہوئی ہے۔ محبوب مکرن والے نہیں نے، اے ہر منجی دے تھلو بوٹی چکن والے نہیں نے، بڑے نسلی کتے نے، یہ بڑے نسلی غلام ہیں آپ کے۔ کیسے کہ ان کو آرو سے تو چیرا جا سکتا ہے مگر آپ کے دامن سے ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اب حضور کی بات ہوئی کہ ان کو خوشی ہوئی، انہوں نے نعرہ لگا دیا وَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، جب یہ بات منافقوں کو پتہ چلی مدینہ شریف میں تو ان کو تو کھلبلی مچ گئی، پیڑاں شروع ہو گئیں۔ قرآن شریف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں اور یہ آیت نمبر بھی آپ نوٹ کریں، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 179 ہے، آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کی، یہ جا کر اس کی تفسیر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو والی نہ دیکھنا، عربی والی دیکھنا، اردو تے کافی رد و بدل ہو جاتی ہے نا جی، تو دیکھ سکتے ہیں، جس سے مرضی آپ کو جس مکتبہ فکر سے مرضی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے سب سے بڑا مدینہ شریف کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، منافقوں کو جب یہ بات پہنچی تو استہزاءً ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، کہنے لگے زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه وما يعرفون، دیکھو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قیامت تک جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور ہم منافق ہیں ہمیں تو نہیں پہچانتے، ہم ساتھ رہتے ہیں ہمیں نہیں پہچانتے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں نشتر والوں کو بھی جانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نا کہ مجھے سب کا بتایا گیا، تو نشتر والے کوئی خلائی مخلوق تھوڑے ہیں، یہ بھی تو حضور کے دیوانے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہی میں غازی الدین شہید ہے، انہی میں غازی عبد القیوم ہے، انہی میں میر علی شاہ ہے، اسی میں سلطان باہو ہے، اسی میں بابا فرید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو جانتا ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ہم ساتھ ہیں، ہمیں نہیں جانتے کہ ہم منافق ہیں۔ وہ منافق کے اعتقادی تھے، ان کے اعتقاد میں نفاق تھا، زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا پر دل سے توبہ توبہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ کہنے لگے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جو پیدا نہیں ہوئے ان کو جانتا ہوں، اور جو ہم ہیں ہمیں تو نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ منافق یہ کہہ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام فقام علی المنبر، حضور منبر پر تشریف لائے، میں سب کو بلا لیا جا، سب کو بلا لیا جا، بلا تو سارے آئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، میں یہ بات اس لیے میرا موضوع نہیں ہے، مطلب علم غیب، اس پر تو مسئلہ ہی ہم نبضیں پکڑ کے بتا دیتے ہیں جی اگلا کیا سوچتا ہے جی، علم غیب کیا ہوگا جی، علم غیب کیا چیز ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو اتنا یقین ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کان میں لگاتے ہیں، کہتے ہیں منہ پرنگ کر، پیچھے پھیر کے کہتے ہیں جناب تینوں ہے بیماری، آپ ہم ہل لیندے ہیں۔ ڈاکٹر تو کہتا ہے اے ہاتھ بھی انج بھی چک انج بھی کر، وہاں اس کے آگے ہم سو بھی نہیں کرتے جناب، کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو اس پر آپ کو اتنا یقین ہے جو انگریزی الٹی زبان پڑھا ہوا ہے، اور جس کو رب نے خود پڑھایا ہے اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ رب کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں انسانیت کی جان مصطفیٰ ہے، علمہ البیان۔ امام بغوی نے لکھا یہ جو علمہ البیان ہے سورہ رحمان کی آیت، علمہ البیان، اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے حضور کو سبق پڑھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا۔
تو مفسرین فرماتے ہیں اس بیان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بیان سے مراد بما ہوا کان و بما ہوا قائم الی یوم القیامت، جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، رب نے اپنے حبیب کو سامنے بٹھا کر بتا دیا۔ فرمایا محبوب آپ کی آمد سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے اور قیامت تک ہم یہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں بے نیاز ہوں، کسی کو بھی نہیں بتایا، تجھے اس لیے بتاتا ہوں کہ تو میرا محبوب جو ہے۔ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، حضور جلال میں آ کے ارشاد فرمایا طعنوا فی علمی، منافق میرے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، بلا کر لے آؤ انہیں سامنے، اور تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا انبأتکم بہ، فرمایا سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ، قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا سوال تم کرو، جواب تمہیں میں دوں گا۔ یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا لے آؤ، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے اونٹنی کا، اگر پتہ ہے تو عائشہ کے مسئلے میں کیوں نہیں بولے؟ اونٹنی کی مہار گم ہو گئی تو ان کو اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ نہ بتا دیتے کہ اونٹنی کی نکیل کہاں پڑی ہے، عائشہ پر تہمت لگی تو یہ خاموش رہے۔ فرمایا ان کو کیا پتا کہ عائشہ کے مسئلے میں اس لیے نہیں بولا کہ رب نے منع کیا تھا۔ فرمایا حبیب آپ بولیں گے تو حدیث بنے گی، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، آپ صبر کریں تاکہ میں نکھیر ڈال دوں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، اور پھر میں عائشہ کی شان میں قرآن کی 17 آیتیں نازل کر کے بتاؤں گا کہ جب یوسف پر تہمت لگے تو بچے گواہی دیتے ہیں، اور جب عائشہ پر تہمت لگے تو رب پاک نام لگے تو بچے گواہی دیتے ہیں، عیسیٰ کی امی جان پر تہمت لگے تو عیسیٰ گواہی دیتے ہیں، مگر میرے محبوب کی زوجہ پر، ایمان والوں کی ماں پر تہمت لگے تو میں اپنے حبیب کو نہیں بولنے دیتا۔ محبوب تسی چپ کرو، تسی نہ بولنا، اسی بولاں گے، جڑا نہیں مانے گا دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا۔ سورہ نور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل، آپ کی پاک دامنی میں نازل، فرمایا محبوب ہم آپ کی جوتی کے ساتھ ناپاکی نہیں لگنے دیتے، یہ تو عائشہ ہے، یہ تو عائشہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لے آؤ ان کو، سوال کرو جی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے منافق سب کو کہا کرو سوال۔ ایک صحابی بڑا پریشان رہتے تھے، حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ پریشانی یہ تھی کہ کسی سے لڑائی ہو جاتی تھی، جذباتی تھے، جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ ان کو نسب کی گالی دے دیتے تھے لوگ، اور تیرا تو پیو ہی وہ نہیں ہے، یعنی تو اپنے پیو دا نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ لوگ ایسے کہتے تھے، نسب پہ گالی دیتے تھے۔ موقع ملا آج کہ دریائے کرم جوش میں ہے، اور حضور نے فرمایا جو پوچھنا پوچھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، حضور میرا پیو کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرا باپ کون ہے؟ میں اچھا جی، یہ تو حضور فرماتے بھائی میں تو نماز کے مسئلے سکھانے آیا ہوں، میں تو تمہیں دعائے قنوت سکھانے آیا، میں تو تمہیں قرآن پڑھانے آیا ہوں، یہ تو یا تو تمہاری ماں جانے، سمجھ آئی یا نہیں، یا پھر خدا جانے، یہ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ کیونکہ اس کا تعلق تو نسب کے ساتھ ہے، اور یہ تو صرف ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سارے حلالی بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، امی نے کہا، بس صرف امی نے کہا ہے اے تیرا پیو ہے، مان لیا سب نے، نہیں پوچھا دلیل دیں جی، یا اپنے باپ سے کبھی نہیں کہتے جی میں ہی آپ کا بیٹا ہوں جی، آپ کے ہی نطفے سے ہوں، کبھی کسی غیرت مند آدمی نے نہیں پوچھا، نہ ماں سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ امی جی کیسے مجھے کیسے پتا چلے گا یہ میرے ابو ہیں؟ تو یہ تو مسئلہ ہی نہ جی علم شریعت سے یہ مسئلہ ریلیٹڈ نہیں ہے، فقہ سے نہیں ہے، اصول فقہ سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں، اصول حدیث سے۔ یہ تو وہ کام ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوا ہے، اور پھر بھی نہیں پتا کہ جب ہوا ہے تو تبھی نطفہ ٹھہر گیا تھا حمل میں۔ اس کو کتنا کھولو گے آپ؟ اتنا بڑا سوال پوچھا کہ دنیا کا کوئی سسٹم قیامت تک نہیں بتا سکتا جناب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے یہ نہیں کہا ویٹ کیجئے آئے گا تو بتاؤں،
بولو نا. ویٹ کیجئے میں جبریل سے پوچھتا ہوں. جبریل لاکھوں شانیں جبریل پاک کی, لاکھوں شانیں ہیں, لاکھوں شانیں. مانتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں, اگرچہ فرشتوں کے سردار ہیں مگر رتبہ ان کا یہ ہے, ان کی شان یہ ہے. فرمایا جب حسن حسین نے سونا وہ جھولا ہلایا کرو. نہیں سمجھ آئی گل تو لاکھوں شانیں ہوں گی ان کی ہیں, مانتے ہیں, مگر ان کی نوکری یہ ہے. فرمایا میرے محبوب کی دی رانی دے جڑے پتر ہیں انہوں نے سونا ہوندا جھولا ہلایا. یہ شان ہے, یہ بھی شان ہے جبریل امین کی. یہ شرف اور کسی کو نہیں ملا, انہی کو ملا ہے. استاذ زمن فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں, بے اجازت جن کے گھر, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جھولا ہی لا رہے ہیں. حسن حسین پاک نے سونا آرام کرنا, جھولا لوریاں دے رہے ہیں. یہ بس حضور نے یہ نہیں کہا جی مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون بھی کرتے جائیں جی. الحمدللہ آپ کے تعاون سے جی اوپر شاندار کام ہو گیا. جو لوگ دیر سے آتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا سونا کام ہوا انشاءاللہ. تو بڑھ چڑھ کر تعاون بھی کرتے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انتظار کیجیے اگلی وحی پتہ نہیں 10 دن بعد آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بارگاہ جس سے ادھار نہیں کیتا جاتا. آپ پوچھتے ہو تمہیں لوگ باپ کے بارے میں تانا دیتے ہیں؟ کہا ہاں. فرمایا تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے. کیا ہے جی تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے. مطمئن ہو گئے, مطمئن ہو گئے, حذیفہ تمہارے باپ. تو یہ جب منظر حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر چونکہ مزاج شناس نبوت بھی تھے, ان کو ایک بار لگی جو تھی وہ نہیں مزاج کو سمجھتے تو پھر کس میں سمجھنا تھا. جب تلوار لے کر آ رہے تھے نا معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے, حضرت حمزہ تھوڑا سا, حالانکہ آپ اللہ کے شیر ہیں, حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور عمر آ رہا ہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا آن دے, آن دے, ویکھی تے صحیح اگے ہوندا کیے. عرض کی حضور وہ تلوار لٹکا کر آ رہا ہے, آن دے انہیں. آئے حضرت عمر, حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سرکار نے پوچھا ہی نہیں کہ مسئلہ ہے, یہاں ہاتھ مارا دل کے اوپر. فرمایا عمر بندہ نہیں بننا. ایمی گل کی صلاح ہے تیری, تلواریں لے کے آنا ہے. عرض کی تو حضور کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا. ایسے تو زیر و زبر کر دی دل کی دنیا, اوپر نیچے کر دیا, تہوالا کر دیا. تو وہ تو سمجھتے تھے, اس کو کہنے لگے یہ تو گل کدھر ہور نکل گئی ہے. فوراً کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر حضور کے سامنے گھٹنے زمین پر رکھے, یہ دونوں کوہنیاں زمین پر, اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا فاعف عنا عفا اللہ عنک. حضور ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے, اسلام کے دین کامل ہونے پر راضی ہو گئے, قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی ہو گئے, اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہو چکے ہیں. حضور فاعف عنا, حضور میں سنو معاف کر دے, عفا اللہ عنک, اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے, آپ ہمیں معاف کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل انتم منتہون. عمر پوچھا منافقوں سے باز آنا ہے یا نہیں آنا, باز آنا ہے یا نہیں آنا. تو وہ وقت کے لیے باز آ گئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ. سرکار نے اشارہ کیا, کھلو جا تو, کھلو جا تو, مسجد جو باہر نکل, تو منافق ہے. رواہ البخاری. فرمایا کم فخرج من المسجد, بہا جا باہر. میرے علم غیب پر اعتراض کرتے محدثین نے لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر منافق اعتراض کرتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے حضور بس میرے تے اتنا کرم کرنا, قیامت والا دن ہوئے میں نے اپنی چادر جلوگا لینا میری شان. حضور نے نکال دیا مسجد سے. فرمایا ہون پتہ چلا. تو یہ علم غیب کیا چیز ہے, حضور کی شان کو سمجھنے کے لیے. تو توبہ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جناب,
اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی حضور تشریف لائے پھر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک کو غیب دیتا پھرے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فرمایا اللہ جب چاہے جس رسول کو چاہے چن بھی لیتا ہے اور غیب کے خزانے بھی عطا فرما دیتا ہے جی اللہ. تو توبہ یہ حضور کی شانیں سمجھانے کے لیے جی آپ کو یہ موضوع چھیڑا ہے. تو موضوع تو کوئی اور ہے, بس یہ بیچ میں سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جناب بلے بلے ہے جی ہیں جی. تو یہ توبہ کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ ہاں پوچھیں آ کر ہمیں پوچھیں. آپ کہیں جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر ہمیں بھی دلائل چاہیے جی. لوگ مانگتے ہیں, یہ تو اچھا ہے. ایک ہے میں مانتا نہیں ہوں, تمہاری ویلیو کیا ہے؟ تم نہیں مانتے, تمہاری ویلیو کیا ہے؟ ان کو ماننے کے لیے تو ابو بکر و عمر عثمان و علی کافی ہے. تم نہیں مانتے, جاؤ باڑ میں. تم نے نا توبہ تو حضور کی شان میں توبہ کبھی کوئی ایسی ہمیں اپنا نہیں پتہ, پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے, ہم کون ہوتے ہیں. اور لیکن چونکہ ہمارا منصب ہے اس لیے بات کھول کر بیان کر دو, کسی سے پوشیدہ نہ رہے. لوگ یہ کہتے ہیں قرآن شریف میں تو اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. قرآن میں کیا جی غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اور دوسرے مقام پر 24ویں سپارے کے 4تھے رکوع میں اللہ نے فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ قرآن ہے. بولو غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اللہ کا نام بلند آواز سے لو. غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ زمین اور آسمان کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ یہ آپ مان چکے ہیں چابیاں اللہ کے پاس ہیں. تو چابیاں رب نے پاس رکھ کر کیا کرنا؟ نہیں سمجھا؟ چابیاں بندے کے پاس ہوں تو وہ کیا یعنی کسی ذات کے پاس چابی ہو تو اس کو اپنے پاس ہی لکا کر رکھتا ہے, وہ کھولتا نہیں ہے کوئی چیز. وہ خزانے جو ہے خزانوں کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آؤ دیکھو تو صحیح وہ چابیاں کیا ہیں, وہ چابیاں کیا ہیں. تو میں اپنی بات نہیں کرتا, یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شاعر کی بات نہیں کرتا, باہر کسی اسکالر کی بات نہیں کرتا, امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے. فرمایا 2 لفظ آئے یہاں پر, ایک آیا مفاتیح اور ایک آیا مقالید. ایک ہے مفاتیح, کیا لفظ ہے جی؟ میم فا الف تا یا اور ہا. مفاتی انا اوکھا مسئلہ الجبرے نلو بھی اوکھا نے سمجھ جاؤ کہ ساری زندگی موجہ ہی موجہ نے. ٹھیک ہے, اس میں یہ لفظ ہے. اور دوسری میں مقالید, اس میں میم قاف نقطوں والا کینچی والا الف لام یا دال. یہ ایک میں مفاتیح اور ایک میں مقالید. فرماؤ پھر تمہیں بانڈ کٹ کے دسی. مفاتیح ہے جی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. تو فرمایا یہ مفاتیح کا جو پہلا حرف ہے, ویسے چابی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مفتاح, تو یہ جمع مفاتیح. تو اس کا پہلا حرف ہے میم مفاتیح کا, اور آخری حرف ہے ہا. پہلا کیا ہے؟ میم. بولو پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ تھوڑے اتنا ٹھلے تسی کدی ہوئے نہیں. پہلا کیا ہے؟ سوکھا مسئلہ نہ تاں ٹھلے پہ گئے ہو, لیکن سوکھا کر کے جاؤں گے جناب, کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. پہلا حرف ہے جی میم, دوسرا کیا ہے جی؟ ہا, اور ادھر ہے مقالید, اس میں پہلا ہے میم اور آخری کیا ہے؟ پھر سنو سوچو, پہلا کلمہ شریف یاد ہے نا؟ پڑھو ذرا سارے, آواز آئے. ٹھیک ہے جی, پہلا حرف ہے میم, آخری ہے مفاتیح کا ہا, اور مقالید میں پہلا ہے میم, آخری ہے دال. رب فرماتا ہے محبوب پلیکھے پڑے ہوئے ان دنیا والوں کو, یہ جو غیب کی کنجیاں لیے پھرتے ہیں, ان کو کیا پتا غیب کی کنجی کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے.
نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ لگتی ہے، میں ان کو کیا پتا، یہ لگے گی تو جنت کے دروازے کھلیں گے، ہاں یہ لگنی ہے تو جنت کے دروازے کھل گئے، تو کنجی مصطفیٰ ہے تو پھر غیر پیچھے کیا بچا ہے۔ اور میں تو یہ جملے عرض کرتا ہوں، سمجھ آ جائے تو دیکھنا جی، مدرسے میں سب پڑھتے ہیں نا جی، حضرت آدم کو جو جماعت دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام، وہ کون سی جماعت تھی؟ فرشتوں کی جماعت۔ کس کی جماعت تھی؟ اور نبی کریم علیہ السلام کو جو جماعت دی گئی، اس میں کوئی اونٹ چرانے والا، ابن خطاب اونٹ چرانے والے، عبداللہ بن مسعود ابو جال کی بکریاں چرانے والے، ابو ہریرہ بلیوں کے ساتھ کھیلنے والے، ٹھیک ہے جی، اور ادھر حضرت آدم کو جو جماعت ملی وہ فرشتوں کی، اور مصطفیٰ کو جو جماعت ملی وہ کوئی اونٹ چلا رہا ہے، کوئی بکریاں چلا رہا ہے، یعنی ان پڑھ لوگوں کی جماعت ملی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں امیین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو امیین میں مبعوث فرمایا، امیین میں، کہ جو پڑھے لکھے نہ ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حالت مبارکہ کیا ہے؟ نہ تو مکے میں کوئی مدرسہ تھا جہاں حضور گئے، نہ مدینے میں کوئی یونیورسٹی اور کالج ہے جہاں سے حضور نے پڑھا ہے، لیکن کہا محبوب ان کو کہو کہ سب کے مدرسے زمین پر ہوتے ہیں، آپ کا مدرسہ آسمان پر ہے۔ ہاں، اور کہا کہ اس مدرسے کا نام کیا ہے جہاں حضور پڑھتے ہیں؟ یہاں مدرسہ ہے جی دارالعلوم جامعہ محمدیہ غوثیہ، دارالعلوم انوار مصطفیٰ، مختلف مدارس ہیں، جامعہ نظامیہ غوث پاک کا جو مدرسہ تھا، ٹھیک ہے جی، اور رسول اللہ جس مدرسے میں پڑھے اس کا نام ہے لامکان، ٹھیک ہے۔ آپ نے فلاں 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 اپنے اساتذہ کے نام یاد کر لو، اور فرمایا جس کے مکتب کا نام لامکان ہو اور استاذ کا نام رحمان ہو، استاذ کا نام رحمان ہو، اور جن کی جائے قدم، تو آپ یہاں بیٹھتے ہیں اور حضور جہاں بیٹھے ہیں وہ ہے عرش معلیٰ، مکتب کا نام لامکان، استاذ کا نام رحمان، جہاں بیٹھے وہ عرش معلیٰ، جس تختی کو پکڑے وہ لوح محفوظ، جس تختی کو پکڑے وہ لوح محفوظ، جس قلم سے لکھیں اسے رب کہے مجھے اس قلم کی قسم ہے جو میرا حبیب پکڑتا ہے، نون والقلم، قرآن شریف میں سورہ قلم، نون والقلم، رب قلم کی قسمیں اٹھائے، تو فرمایا پھر اس کو اور کون سے مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے؟ اس اور حضور نے لکھا نہیں ہے زندگی میں زیادہ، حضور لکھتے نہیں تھے، راوی رکھے ہوتے تھے، آپ لکھیں آپ لکھیں آپ لکھیں، تو کسی نے کہا جی لکھنا نہیں آتا، کیسی بات ہے، توبہ توبہ، اس نے کہا لکھنا نہیں آتا، فرمایا یہ نہ کو لکھنا نہیں آتا، فرمایا کو لکھتے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا ایک وجہ، بہت کم خطوط لکھے حضور نے، بہت کم، میں ایک وجہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ قلم لکھوں گا نا تو اللہ کا نام نیچے آئے گا، قلم اوپر آئے گی۔ کیا ادب ہے، کیا ادب ہے تقدیس الوہیت کا کہ لکھوں تو قلم کے نیچے رب کا نام آئے؟ فرمایا میرا دل نہیں مانتا، تو فرمایا حبیب یہ بات ہے، محبت اتنی اعلیٰ اتنی گوڑی کہ آپ قلم نہ پکڑے کہیں میرا نام نیچے نہ آ جائے۔ فرمایا محبوب اس کا بدلہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ میرے نام کے اوپر قلم کو برداشت نہیں کرتے تو ہم آپ کے جسم کا سایہ نہیں برداشت کریں گے، تاکہ کسی گستاخ کا قدم نہ آ جائے۔ آپ میرے نام کی عزت کرتے ہیں، فرمایا میں آپ کے وجود کی تعظیم کروں گا۔ تو جس شان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عظمت و شان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سنیے علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرا علم غیب موضوع نہیں ہے، اس پر تو سینکڑوں، میں الحمدللہ علم پر کبھی زندگی میں نے بھروسہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی اس پر مان نہیں آیا، ایک ہی چیز پر مان ہے کہ میرے سر پہ حضور کے آل اور حضور کے اصحاب کی نگاہ کرنا، بس، اور کسی چیز پر مان نہیں۔ ہاں یہ تو پڑھا ہوا بھول جاتا ہے جی، پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، اور یہ کرم کر دے تو جو بھولا ہوا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ علم کی تعریف سنیے، ڈیفینیشن، علم کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، لوگ کہتے ہیں جی اس جمعے نمی گل ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، نویں گل جی جناب، مصطفیٰ کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرنے کا نام علم ہے، اور یہ علم حاصل کر کے جو امی تھے وہ ابو بکر بن گئے، جو اونٹ چراتے تھے وہ فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، مولا علی بن گئے، اور جس نے یہ کام نہ کیا، یعنی مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش نہ کی، وہ ابو الحکم ہو کر ابو جہل بن گیا۔ ابو جہل کا نام پہلے ابو الحکم تھا، حکمت اور دانائی والا، پنچایتی تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لیکن حضور کو نہیں پہچانا، ابو جہل بن گیا۔ اور یہی بات ہے، حضور کو پہچان کر جس سے کچھ بھی نہیں آتا تھا وہ علم دین بن گیا، علم دین بن گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والوں، بس اس نقطے کو سمجھ لو کہ مصطفیٰ کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ بس مصطفیٰ کا ہو جانا ہے۔ یہ عالم کون ہے جی؟ جو مصطفیٰ کے گیت گائے۔ عالم وہ ہے جی جو مصطفیٰ کی باتیں کرے، صبح و شام کہتا پھرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہماری نظر میں وہ عالم ہے، اور چونکہ ہم ذرا تھوڑے سے نشائی بھی ہیں نا جی، ہم محبت کا نشہ کرتے ہیں جی، پیتے بھی ہیں، نشہ محبت کا نشہ کرتے ہیں، ہم محبت کا نشہ کرتے ہیں جی۔ ہمیں بس جہاں ان کی دہلیز نظر آ جائے وہاں ہم پھر جبہ کبہ تو نہیں دیکھتے، جہاں ان کی نسبت نظر آ جائے وہاں گے۔ حضرت عمر نہیں کہتے تھے، اپنا امامہ شریف اتار کر کہتے ہوتے تھے کہ میرے سر پر جو بال ہیں وہ بھی حضور کی آل کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ جو بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ حضور کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا نام، یہ آپ جو لوگ بیٹھتے ہیں، واللہ اللہ کی عزت اور عظمت کی قسم ہے، میں نہیں، آپ نہیں بھی آئیں گے، جمعہ تو نہیں ہونا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے جمعہ، لیکن اگر آپ پہلے آ جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نہیں آتے، آپ کو کوئی بلاتا ہے۔ یہ اس میں تو کوئی، یہ وہ بلاتے ہیں تو آتے۔ او کی عالم او کی فاضل جڑا عشق دی رمز نہ جانے، او کی عالم تے او کی فاضل جڑا عشق دی رمز نہ جانے، کن فیکون دا راز نہ سمجھے تے نو الف تے میم سے آنے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر چلو اشارہ کروں گا، پھر تم سمجھ آ جائے گی۔ او کی عالم تے او کی فاضل جڑا عشق دی رمز نہ جانے، کن فیکون دا راز نہ سمجھے، نہ او الف تے میم سے آنے۔ کون سے سمجھ آ گئی نہیں؟ نہ او الف تے میم سے آنے، تے کس کاری زہد تے عبادت، جے قلب حضور نہ ہووے، تن دی میل گوائی کس کم، جے من وچوں میل دور نہ ہووے۔ کیوں منصور دی بولی بولیں جے وچ منصور نہ ہوئے، کیوں منصور دی بولی بولیں جے وچ منصور نہ ہوئے، آزم کی کم نور اکھیاں دا جے دل وچ نور نہ ہوئے۔ عالم تو پھر یہ ہے کہ جو حضور کی باتیں کرے۔ عالم دیکھنا ہو تو داتا علی اجمیری کو دیکھو، کیا بات کی، ایک بات داتا صاحب نے، ایک بات کی ساری زندگی حضور کی شان میں، صرف ایک بات۔ میں خاموش رہتے ہیں، اللہ کے ولی زیادہ مولوی بولتے ہیں، علماء تقریریں کرتے ہیں، اللہ کے ولی زیادہ چپ رہتے ہیں۔ ایک بات کی، خدا کی قسم ہے، بندہ کہتا ہے میں پھاڑ دوں اپنا سر، اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں چلا جاؤں، ایک بات کی، وہ بات سنیے۔ اللہ اکبر، فرمایا ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، لاہوریوں کی زندہ دل لاہور ذرا شاطر، میں ساری دنیا کے ولی، غوث، کتب، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، کروڑوں ابو بکر صدیق، سارے جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں۔ حضور کی شان دیکھیے گا ذرا، دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا، فرمایا سارے جمع ہو جائیں، نبی پاک نے جڑا ایک باری سا لیا وہ دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ جڑا مصطفیٰ نے سا لیا ہے اس سا دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا دے عالم فاضل جمع ہو جائیں، صحابہ جمع ہو جائیں، حضور ایک کوئی گل کی تھی تو انتہا کر کے رکھ، اے عالم ہوئے جی، خواجہ غریب نواز جیسا عالم ہو جی، خواجہ غریب نواز جیسا عالم، معین الدین چشتی اجمیری، ایسے عالم ہو جی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی گئے تو آپ کو لے کر سرکار نے پوچھا کہ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ عرض کہ حضور معین الدین لے کر آیا ہوں تیار کر کے اس کو نیک بنا کے، سید بادشاہ بھی تھے، حضور لے کر آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا قبول ہے، ہمیں تحفہ قبول ہے۔ اور جب جانے لگے تو خواجہ صاحب نے اجازت طلب کی، حضور میں مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں ادھر ہی رہوں گا، میں آپ کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا۔ 14 صدیوں بعد روزہ دیکھ کر جدائی نہیں برداشت ہوتی تو جنہوں نے روزے والا دیکھا ہے۔ عرض کیتا حضور میں مدینے چو نہیں جانا، سرکار نے فرمایا تینوں جانا پینا ہے تو جائیں گا۔ عرض کیتا حضور جدائی نہیں برداشت ہوتی، جملہ فرمایا جدائی تو تب ہوگی جب ہم جدا ہوں گے، جدائی تو تب ہوگی جب ہم جدا ہوں گے۔ عرض کی حضور چہ مانا، کیا مانا ہے؟ فرمایا جائیے ہندوستان میں کام کیجئے، جہاں آپ کا ڈیرا ہوگا وہاں ہمارا پھیرا ہوگا، جائیے آپ کام کریں دین کا۔ عرض کیا کیا کام کروں؟ فرمایا تم میرے نائب ہو، تمہیں میں نے اپنی نگاہوں سے علم دیا ہے، تم نے کام یہ کرنا ہے کہ میری نگاہیں پتھروں پر پڑتی تھی، پتھر کلمہ پڑھ جاتے تھے، تمہاری نگاہیں سکھوں اور ہندوؤں پر پڑیں گی، وہ کلمہ پڑھ کر میرے غلام بن لے جائیں۔ اس لیے خواجہ صاحب نے تسبیح نہیں کھینچی، ہاں آئے حضور دا نام لیا تے 99 لاکھ جناب نچ کے نہیں مسلمان کیتا نے، یاد رکھنا حضور دیاں نگاہاں دے نال مسلمان کر گئے، حضور دے حوالے کر دیتا۔ تے نال اگلی گل فرمایا حضور جنہاں نو کلمہ پڑھایا انہاں دا بننا کی ہے؟ فرمایا جدوں تو جائیں گا یہ بھی جنتی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے، حضور کا قرب عطا فرمائے، حضور کی سنگت اور حضور کی نسبت تامہ نصیب فرمائے، اور حضور کی ایک نگاہ کرم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔